بہت بہت شکریہ ناظرین وقفے کے بعد ہمیں دوبارہ جوائن کرنے کا. جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ پروگرام کے پہلے حصے میں ہماری ملاقات ہوئی سار محمود صاحب سے، نیپال سے موجود تھے. اب ہم آپ کو لیے چلتے ہیں اردو کی اصل سرزمین امروہے میں، جہاں کہ غلام حمدانی مصفی کے بعد بہت بڑے بڑے نام، بہت بڑے بڑے شعراء، بہت بڑے بڑے ادیب، مصور پیدا ہوئے. جان ایلیا کا تعلق وہیں سے تھا. اس کے علاوہ جو ہے بہت بڑے بڑے ہم نے نام وہاں، کمال امروہوی صاحب کا تعلق وہیں سے تھا، صادقین صاحب امروہے سے تعلق رکھتے تھے. اور اتنے ابھی ہم نے تابش مہندی صاحب کا تذکرہ کیا، وہ امروہے سے ان کا تعلق ہے. ہمارے اپنے استاد محترم پروفیسر عقیل دانش صاحب، وہ بھی امروہے سے تعلق ہے. بہت چھوٹا سا قصبہ ہے جس کے بارے میں ہماری جو معلومات ہیں، لیکن علم و ادب کا اور ثقافت کا بہت بڑا مرکز رہا ہے امروہہ. اب سے نہیں، لگ بھگ کوئی 100-150 برس سے، 200 برس سے جو ہے وہ امروہہ جو ہے وہ علم و ادب کی آبیاری کر رہا ہے. آج ہمارے جو دوسرے مہمان میرے ساتھ موجود ہیں، آپ امروہے سے ہیں، اور آپ کا خاندانی وصف یہ ہے کہ لگ بھگ 100-125 سال سے آپ کے ہاں ہر جمعے کو محفل نعت ہوتی ہے. الحمدللہ یہ 4 نسلوں سے یہ سلسلہ ماشاءاللہ چل رہا ہے. میرے اگلے مہمان امروہے انڈیا سے موجود ہیں، مرزا اظہر شہاب صاحب. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مزاج علی. الحمدللہ. شاہ بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ جی، الحمدللہ میں بہت خیریت سے ہوں. اچھا، ہم نے تذکرہ کیا، اب ظاہر ہے ہم کیا بات کریں گے، چھوٹا منہ بڑی بات والی بات ہوتی ہے امروہے کے حوالے سے، کہ ایک بہت بڑی تاریخ ہے، لگ بھگ کوئی 250-300 سال سے جہاں ادب پہ کام ہو رہا ہے. اردو زبان کی جتنی تاریخ ہے، جتنی عمر ہے، لگ بھگ امروہے میں اس کا یہی کام ہے. تو کچھ آپ بتائیے، ایک تو اپنا خاندانی بیک گراؤنڈ بتائیے کہ کیا تھا اور یہ کس طرح آپ لوگ شعر و ادب سے جڑے. جی بالکل، میں بتانا چاہوں گا کہ میرے پردادا محترم حافظ ماسٹر عبدالرؤف امروہوی صاحب، امروہہ میں ان کا ایک الگ ہی مقام تھا. امام المدارس انٹر کالج میں وہ ایک استاد کی حیثیت سے ملازمت کرتے تھے، اور انہی نے نعتیہ سلسلے کو شروع کیا ہمارے یہاں. نعت خوانی کی جو محفل ہمارے یہاں ہر جمعے کو منعقد ہوتی ہے، وہ سن 1923 سے تقریباً الحمدللہ ہر جمعے کو اس کا انعقاد ہوتا ہے، اور الحمدللہ ابھی بھی اس کا سلسلہ جاری ہے. اور یہ جیسے کہ ابھی ہم نے دیکھا لاک ڈاؤن کا سلسلہ یہ چل رہا ہے، تو ہم نے اس نعت خوانی کو اسے آن لائن ہم نے کر دیا ہر جمعے میں. اچھا، ماشاءاللہ. تو ہم جی تو ہم آن لائن بھی وہ نعت خوانی کرتے ہیں الحمدللہ. تو ان کے بعد میرے دادا محترم جناب احمد حسین سیفی صاحب بہت عمدہ کلام کہتے تھے، نعتیہ شاعری، غزلیات، مناقب، سبھی میں انہوں نے طب آزمائی کی. اور اس کے بعد ان کے چھوٹے بھائی حامد امروہوی صاحب، جو کہ امریکہ میں اس وقت مقیم ہیں، اور نعتیہ سلسلے میں بہت عمدہ شاعری وہاں ہو رہی ہے اور محفلیں سج رہی ہیں نعت کے حوالے سے. ماشاءاللہ. جی الحمدللہ، میری خوش قسمتی کہ میں اس خانوادے سے تعلق رکھتا ہوں اور شعر کہنے کی کوشش کرتا ہوں. بس آپ کی محبتیں ہیں، آپ سب کی دعائیں ہیں. یہ تو خیر آپ نے اپنا کچھ خاندانی بیک گراؤنڈ بتایا ماشاءاللہ. جیسے کہ ہم نے کہا کہ 4 نسلوں سے اردو زبان کی، ادب کی آبیاری نعت اور حمد کے ذریعے اور غزلیات کے ذریعے ہو رہی ہے. لیکن امروہہ اٹ سیلف، وہ کہتے ہیں نا کہ معاشرتی تہذیب جو ہوتی ہے وہ اس کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، اور اس سے انسان لا محالہ جڑتا ہے، چاہے وہ اس کی خواہش ہو نہ ہو، تمنا ہو نہ ہو، ایک معاشرتی ماحول سے جڑتا ہے. تو امروہے میں جو ماحول تھا وہ سب کو جوڑتا ہے. ہم نے بڑے بڑے نام تذکرہ ہوا، جان ایلیا کا، رئیس امروہوی صاحب کا، کمال امروہوی صاحب کا، اور بہت بڑے بڑے نام، صادقین صاحب کا. یہ سب اس وقت ظاہر ہے ہمارے ہاں پاکستان میں بہت بڑے نام ہیں، ادب کے حوالے سے مانے جاتے ہیں. تو کیا امروہے کی مٹی میں ایسی کیا خاصیت ہے؟ ہم نے سنا ہے کہ وہاں کے حوالے سے کچھ ایسا ہے کہ لوگ شعر و ادب کی طرف زیادہ رغبت ہوتی ہے ان کی. جی بالکل صحیح فرمایا آپ نے کہ یہاں کی مٹی میں ہی ایک یہ خاصیت ہے کہ یہاں جو بچے بھی ہیں وہ بھی ادب کا ذوق رکھتے ہیں الحمدللہ، اور محافلیں سجتی ہیں. اور آپ دیکھیں کہ یہاں پہ جو محفلیں ہوتی ہیں اس میں جو نوجوان ہوتے ہیں ان کی تعداد زیادہ ہوتی ہے الحمدللہ. ماشاءاللہ. جی تو ماشاءاللہ بہت ذوق ہے یہاں کے لوگوں میں، اور اچھا سنتے ہیں، سب کو بہت اچھے سے سنتے ہیں.
اچھا تو پسند کرتے ہیں۔ آپ ظاہر ہے ایک تو ظاہر ہے خاندانی ٹریڈیشن ایک چیز چلی آ رہی ہے، سب کر رہے ہیں، پردادا نے کیا، دادا نے کیا، ان کے بھائی نے کیا، والد صاحب نے کیا، جی اب والد آپ تک صاحب، پہنچا۔ زبیر صاحب۔ تو کیا آپ نے یہ ہوتا ہے نا کہ یہ بھائی چلو خاندانی چیز ہے تو لا محالہ مجبوری ہے، کرنا ہی ہے، یہ بھی تو سینس بنتا ہے نا کہ اب تو کرنا ہے، چلو بھائی خاندانی میراث ہے، یا واقعی دل کی خواہش بھی تھی یہ سب کچھ کرنے کی؟ جی بالکل، اصل میں ہوا یہ کہ میں بہت جب چھوٹا تھا تو دادا محترم مجھے اپنے ساتھ اپنے مشاعروں میں لے جاتے تھے، میں سنتا تھا، دیکھتا تھا وہاں پہ، تو باقاعدہ مجھے شوق پیدا ہوا۔ شروع میں تو جیسے کہ میں بتاؤں آپ کو کہ امروہے میں نعتیہ کمپٹیشن بہت ہوا کرتے تھے، اچھا، نعتیہ اور غزل کے کمپٹیشن، تو پھر میں اس میں جانا شروع ہوا، شوق پیدا ہوا مجھے پڑھنے کا۔ سب سے پہلے تو میں نعت خوانی میں ہی پڑھنا شروع میں نے کیا اپنے یہاں جی، اس کے بعد وہ نعتیہ کمپٹیشن کا دور شروع ہوا، الحمدللہ اول آتا تھا زیادہ تر، اور بس دعائیں ہمیشہ ساتھ رہیں بزرگوں کی، تو یہ ایک شوق خود بخود پیدا ہوا کیونکہ ماحول گھر کا ایسا تھا، چاروں طرف والد صاحب کیونکہ میرے استاد بھی ہیں، کیونکہ والد سے بہترین استاد تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے، تو الحمدللہ انہوں نے بہت مجھے سکھایا، اور جو کچھ بھی میں نے کوشش کی سیکھنے کی بس آپ کے سامنے ہے جو بھی ہیں۔ اظہر بھائی آپ سے گفتگو تو ہم کرتے رہیں گے، میں چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین اور سامعین تک کچھ آپ کے کلام بھی پہنچے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم گفتگو کریں گے، تو کیا سنائیں گے آپ ہمیں؟ میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا، میری جو شاعری کا سلسلہ شروع ہوا تو میں نے نعت سب سے پہلے کہی۔ اچھا، تو میں نعت کے 2-3 شعر آپ کو ضرور سنا چاہوں گا جو میں نے سب سے پہلے میں نے کہی۔ عطا ہو جناب۔ جی جی۔ مکے سے جب بیٹھے سرکار مدینے میں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، مکے سے جب بیٹھے سرکار مدینے میں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، رحمت کے چلے آئے آثار مدینے میں، سبحان اللہ، کیا کہنے، رحمت کے چلے آئے آثار مدینے میں، سبحان اللہ، کیا کہنے، ہر فعل عبادت ہے، ہر سانس عبادت ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک، ہر فعل عبادت ہے، ہر سانس عبادت ہے، ایک پل بھی نہیں ہوتا بیکار مدینے، کیا کہنے، بے شک، بے شک، ایک پل بھی نہیں ہوتا بیکار مدینے میں۔ اور یہ آخری شعر، جی، گر مجھ سے کوئی پوچھے مرنا ہے کہاں تجھ کو، سبحان اللہ، سبحان اللہ، گر مجھ سے کوئی پوچھے مرنا ہے کہاں تجھ کو، بس منہ سے میرے نکلے ہر بار
سبحان مدینے اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بس منہ سے میرے نکلے ہر بار مدینے میں، سبحان اللہ، مکے سے جب بیٹھے سرکار مدینے میں۔ بہت بہت شکریہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اظہر بھائی، جس طرح ماشاءاللہ آپ نے نعت پیش کی اور ماشاءاللہ ایک رجحان کے حوالے سے آپ نے بات کی کیونکہ گھر کا ماحول تھا، اس ماحول میں غزل کہنا مشکل تو ہوا ہوگا آپ کو؟ جی جی بالکل، شروعاتی طور پہ تو مجھے غزل کی طرف رجحان ہی نہیں تھا بالکل۔ اچھا۔ لیکن ایک دن والد صاحب بولے کہ بھائی ایک مشاعرے میں جانا ہے تمہیں، کال آیا ہوا ہے، تو میں بولا کہ ابو میرے پاس تو غزل ہی نہیں ہے، تو بولے بھائی ایک ہفتہ ہے آپ کے پاس، آپ کوشش کیجئے۔ تو بس وہ کوشش تھی، غزل کہی اور الحمدللہ وہاں مشاعرے میں شرکت بھی کری۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ مطلب غزل کی طرف ظاہر ہے کہہ رہا ہوں نا کہ نعت اور ہم کی طرف سے، تو ذرا ہم دیکھیں کہ غزل کیا انداز ہے غزل کا۔ ماشاءاللہ نعت کا تو خوبصورت آپ نے انداز بھی پیش کیا اور کلام بھی بڑا شاندار تھا، تو دیکھیں کہ غزل میں ہمارا جو شاعر ہے اظہر شہاب یہ کیا کہتا ہے۔ جی جی جی، سماعت کریں غزل میں آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں۔ ارشاد۔ تیرو تبر کے گھاؤ تو سارے ہی بھر گئے۔ سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ تیرو تبر کے گھاؤ تو سارے ہی بھر گئے، جتنے زبان کے زخم تھے گھر دل میں کر گئے، جتنے۔ کیا کہنے، اور شعر دیکھیں جی ارشاد۔ کیجے کہاں تلاش، کہاں ان کو ڈھونڈیے، کیجے کہاں تلاش، کہاں ان کو ڈھونڈیے، کیجے کہاں تلاش، کہاں ان کو ڈھونڈیے، مخلص تھے جتنے لوگ نہ جانے کدھر گئے، کیا کہنے، مخلص تھے جتنے لوگ نہ جانے کدھر گئے۔ اور یہ شعر دیکھیے گا کہ جو حالات ابھی چل رہے ہیں، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ شعر بالکل ابھی کے لیے ہو جائے گا بالکل۔ اللہ کے عذاب سے ڈرتے رہو میاں، بے شک بے شک، اللہ کے عذاب سے ڈرتے رہو میاں، ڈرتے رہو میاں، تھے کتنے بے گناہ جو بے موت مر گئے، واہ 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 واہ، تھے کتنے بے گناہ جو بے موت مر گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہ شعر دیکھیں، شاد۔ آپس کے اختلاف نے یہ دن دکھا دیا۔ کیا خوبصورت شعر ہے بھائی، واہ بھائی، ہماری قوم کا المیہ دیکھیے، واہ واہ۔ آپس کے اختلاف نے یہ دن دکھا دیا، بے خوف جینے والے اندھیروں سے ڈر گئے۔ پوری تاریخ کو سمیٹ دیا جناب دو مصروں میں، واہ واہ واہ۔
بے خوف جینے والے اندھیروں سے ڈر گئے. واہ واہ واہ، کیا کہنے. کیسا رہے نشاط کا منظر بدل گیا. کیا مصرع ہے بھائی، واہ بہت خوب. کیسا رہے نشاط کا منظر بدل گیا. جینا جو چاہتے تھے وہی لوگ مر گئے. واہ واہ واہ، کیا کہنے. جینا جو چاہتے تھے وہی لوگ مر گئے. مکتبی سماعت سنبھالیں. جی شاد. آیا ہے زندگی میں ایک ایسا مقام بھی. آیا ہے زندگی میں ایک ایسا مقام بھی. آیا ہے زندگی میں ایک ایسا مقام بھی. ازہر میری نگاہ سے وہ بھی اتر گئے. ازہر میری نگاہ سے وہ بھی اتر گئے. تیرو تبر کے گھاؤ. بہت بہت شکریہ. واہ واہ بہت خوب ماشاءاللہ. اظہر بھائی ایک تو ماشاءاللہ آپ کا ترنم جتنا اچھا آپ لکھتے ہیں اس سے اچھا آپ پڑھتے بھی ہیں ماشاءاللہ. دونوں ماشاءاللہ خوبیاں آپ کے اندر موجود ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کا رجحان بھی نظر آ رہا ہے. آپ آج کل کے ماحول پر اگر ہم بات کریں اور ہم دیکھیں کہ شعر و ادب کا جو معیار ہے وہ شاید اب وہ اس قدر اس حوالے سے نہیں رہا، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ ایک عام سا جو گانا آتا ہے مارکیٹ میں وہ شاید زیادہ مشہور ہو جاتا ہے کیونکہ اس کے اندر رجحان مختلف ہوتے ہیں، لیکن شعر و ادب کا جو مقام ہے اس کے حوالے سے وہ چیز اس معیار کی نہیں ہوتی. تو ان حالات میں آپ غزل کہہ رہے ہیں، بہت سے نوجوان غزلیات کی طرف رجحان ان کا ہے، نظم کی طرف ہے. تو آپ دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں کوئی بیلنس، ایسا کوئی متوازن ماحول چل رہا ہے کہ ٹھیک ہے جناب بےہودگی بھی اپنی جگہ چل رہی ہے لیکن غزل کا جو اصل معیار ہے وہ اپنی جگہ موجود ہے، اور ایسے نوجوان ہیں ابھی جو اس طرح کے کام کر رہے ہیں؟ جی بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ جو رجحان دیکھنے کو مل رہا ہے سب سے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ محافل جو آج کل کے مشاعرے جو ہوتے ہیں، جی مشاعروں میں سب سے زیادہ جو مطلب نوجوان ہوں یا کچھ لوگ ایسے ہیں کہ انہیں جو ہے بس بیہودہ شاعری پسند آتی ہے. آپ کتنے اچھا شعر پڑھ لیں ان کے سامنے ان کے پلے نہیں پڑے گا. لیکن ہاں نشستیں جو ہوتی ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آج کل جو علمی لوگ بیٹھتے ہیں، 4-5 لوگ مل کے بیٹھتے ہیں، وہاں آپ کے جو اشعار ہوتے ہیں وہاں اصل میں سنے جاتے ہیں اور ان کی جو اصلاح ہوتی ہے. ہمارے بزرگ بیٹھتے ہیں، ان کے ہمسائے میں بیٹھتے ہیں، تو ہمیں وہاں پہ اپنی اصلاح کا موقع ملتا ہے کہ جہاں ہم غلطی کر رہے ہیں وہ ہمیں بتاتے ہیں. تو ایسا ہے کہ جو انسان نہیں جانتا ہے شعر و ادب کو تو آپ ان کے سامنے کچھ بھی پڑھ دیجئے وہ آپ کو واہ واہی دے ہی دیں گے. تو ایک بیلنس مجھے نہیں لگتا. مجمع کی شاعری ہے، ایک نا مجمع جمع ہے. آپ جناب وہاں خوب جو بھی پڑھ دیں بھرپور ترنم وہ ہٹ ہو جاتا ہے. لیکن جو وہ ویسے تو ہٹ ہو جاتا ہے لیکن جب کتابی شکل میں چھپے گا تو کیا اس کی کوئی ویلیو ہوگی؟ جو ویلیو میرے حساب سے تو نہیں ہوگی، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میں جو لوگ پسند کرتے ہیں ہم وہی سنانا چاہتے ہیں. یہ مسئلہ ہے، صحیح کہہ رہے ہیں. جی تو بہرحال ایک اپنی سوچ ہے لوگوں کی. جی یہ بالکل ہے، المیہ ہے قوم کا. لیکن میں سمجھتا ہوں چلیے کسی بہانے صحیح زبان کا فروغ ہو رہا ہے اور مشاعرے جو ہیں زبان کے فروغ کا بالکل بہت بڑا. اردو قوم کو، اردو زبان کو زندہ کیے ہوئے ہیں. یہ بات آپ نے بالکل صحیح فرمائی کہ اردو کی فروغ کے لیے مشاعروں کا بہت اہم رول رہا ہے. بالکل. اور یہ ماشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں ہندوستان میں، پاکستان میں، ظاہر ہے برطانیہ میں تو شاید ہمارے یہاں ماحول نہیں، ہم یہاں بھی کوشش کرتے ہیں، لیکن جس طرح ہندوستان پاکستان میں بہت بڑے بڑے مشاعرے ہوتے ہیں اس سے ہوتا ہے. اظہر بھائی ہم سلسلہ اسی کو جاری رکھیں گے، گفتگو بھی ہم بات چیت بھی کر رہے ہیں. آپ نے اپنے گھر کا تذکرہ کیا، فیملی کا تذکرہ کیا، ماشاءاللہ بہت اچھے اچھے اساتذہ اور شعراء موجود تھے. مختصراً میں یہ جواب چاہوں گا کہ کوئی اور بھی ایسا ہوگا جو پسند آیا ہوگا کہ نہیں یار اس کی شاعری بہت اچھی ہے، تو کوئی ایسا تھا ذہن میں کہ فلاں کی شاعری سے متاثر ہوئے ہیں اظہر صاحب؟
جی بالکل، میں ویسے بہت سارے شعراء جیسے کہ آپ نے ذکر کیا جون صاحب کا اور شمیم جے پوری صاحب، میں ترنم کا بہت فین تھا ان کے، بہت مجھے بچپن میں جب میں نے ان کا ترنم سنا تو بڑا مجھے اچھا لگا ان کا ترنم. مجھے شمیم جے پوری صاحب، کیف بھوپالی صاحب واقعی میں کیا بہت بات اچھے. ہے، کیا بات ہے، جی بڑا اچھے نام لیے. میں چاہوں گا وقت کی قلت ہے تو ہم آپ کے کلام سے زیادہ لطف اندوز ہو سکیں، تو اپنا کلام ہمیں سنائیے تاکہ ہمارے ناظرین تک بھی پہنچے. بالکل بالکل، میں حاضر کرتا ہوں ایک غزل کے چند اشعار. عطا ہو جناب. جی. سربلندی کا ضامن بنے، واہ، سربلندی کا ضامن بنے، واہ، کام کچھ ایسا کر جائیے، سربلندی کا ضامن بنے. کیا کہنے، کیا کہنے. سربلندی کا ضامن بنے، کام کچھ ایسا کر جائیے، نام دنیا میں ہو جائے گا، نام پر ان کے مر جائیے. کیا بات ہے، سبحان اللہ، کیا کہنے. واہ واہ. نام دنیا میں ہو جائے گا، نام پر ان کے مر جائیے، سربلندی کا ضامن بنے. اور یہ شعر بھی دیکھیں. کس لیے آپ حیران ہیں، واہ، کیوں یہ زلفیں پریشان ہیں، واہ واہ. کس لیے آپ حیران ہیں، کیوں یہ زلفیں پریشان ہیں، لیجئے آئینہ لیجئے. واہ، کیا کہنے. لیجئے آئینہ لیجئے، دیکھیے اور سنور جائیے. کیا بات ہے، واہ واہ واہ، کیا کہنے، کیا کہنے. لیجئے آئینہ لیجئے، لیجئے آئینہ لیجئے، دیکھیے اور سنور جائیے، سربلندی. کیا کہنے، بہت خوب، زبردست زبردست، بہت اعلیٰ، بہت زبردست. اظہر بھائی، آپ کا کلام، ہمارے پاس وقت کی قلت نہ ہوتی تو ہم مزید آپ کا کلام سنتے. بالکل آخر ہمارے پاس 1 منٹ رہ گیا، کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ پیغام یہی ہے کہ اس وقت جو حالات ہیں اور آپ نے جو یہ سلسلہ آن لائن شروع کیا ہے، ماشاءاللہ آپ قابل مبارکباد ہیں، اور اللہ سے میں یہی دعا کروں گا کہ آپ جیسے لوگ اردو ادب کے لیے ہمیشہ خدمت کرتے رہے ہیں اور آگے بھی کرتے رہیں گے. اور میں دعا ہوں کہ آپ کو صحت و تندرستی دے، اور جو اردو ادب کے چاہنے والے ہیں اور میں نوجوان لوگ جو اس وقت اردو میں انٹرسٹ لے رہے ہیں اپنا، وہ زیادہ سے زیادہ آگے آئیں تاکہ ہم یہ دیکھیں کہ اردو اپنے آپ میں فروغ دے رہی ہے لوگوں کو. مطلب کہ ایک کہنا چاہیے کہ حوصلہ دے رہی ہے لوگوں کو. بہت شکریہ اظہر بھائی آپ کا. آپ سے پہلے ہمارے ساتھ سحر محمود صاحب نیپال سے موجود تھے. دوستوں، آپ نے دیکھا کہ یہ ایک ماحول ہے، یہ ایک ایسا گلدستہ ہے اردو کا جو دنیا بھر میں اردو کے حوالے سے موجود ہے اور لوگ اپنے اشعار پیش کر رہے ہیں. اسی سلسلہ جاری رہے گا. اگلے ہفتے ہماری آپ سے پھر ملاقات ہوگی کسی نئے مہمان کے ساتھ. اپنا بہت خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.